اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد ہم نے گزشتہ درس میں اللہ کے فضل و احسان سے سورہ بقرہ کی 75 ورسز مکمل کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی 3 آیات 76 سے لے کر 78 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے پہلے ان آیات کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی فضل اور احسان سے ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 76 سے لے کر 78 تک کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں قساوت قلب کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب گائے کو ذبح کرنے کے واقعہ کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے، اپنی غلطیوں پر توبہ کرتے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی معافی مانگتے، لیکن ان کے دل اس سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اور اس کی وجہ ہم نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی قوم جو آسمانی کتاب کا انکار کرتی ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، تو پھر اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب کی آیات پر غور و فکر کرنا، اور دوسرا انسانیت کی خدمت کرنا، یعنی جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ غموں میں مبتلا ہیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کرنا، جو غموں میں ہیں ان کے غم میں شریک ہونا، اور اسی طرح جو لوگ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو مال و دولت کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنا، تو اس سے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تکبر جو ہے یہ بھی دلوں میں سختی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت انسان کے دلوں میں ہوتی ہے تو اس وقت انسان جو ہیں وہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ قرآن میں مومنین کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ رحماء بینہم، تو آگے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی انسان کے دلوں میں جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ پھر ہم نے یعنی وہاں پڑھا کہ پتھروں کی مختلف اقسام ہیں، اور
کچھ پتھر جو ہوتے ہیں ان سے دریا نکل پڑتے ہیں، کچھ سے پانی نکل پڑتا ہے، کچھ سے جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اگر لوہے یا سونے کو لیں تو وہ پگھل جاتا ہے، آگ اس کو پگھلا دیتی ہے، لیکن پتھر جو ہے وہ آگ میں بھی نہیں پگھلتا، ٹوٹ جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یعنی ایسے سخت دلوں سے یعنی ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے دل جو تھے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، اور اب دیکھیں کہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر بھی تھے کہ جو کنکر، جنہوں نے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسا پہاڑ یا پتھر یاد ہے، ایسے پتھر کو میں جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا مکے میں۔ تو اب دیکھیں کہ دل کی نرمی جو ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے دل مریض ہو جائیں گے، اب دیکھیں ایک قلب سلیم ہوتا ہے یعنی اور ایک قلب مریض ہوتا ہے، جیسے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے۔ تو قلب سلیم جو ہے وہی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن اور کوئی چیز نہ مال و دولت نفع دے گا، نہ کوئی چیز سوائے اس کے کہ جس کا دل سلیم ہوگا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کا دل درست ہو جائے تو انسان کے جسم کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں گڑبڑ ہو جائے تو انسان کے جسم کا سارا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ لوگ جو تھے یہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ مدینہ میں جو مسلمان رہتے تھے یہودیوں کے ساتھ، اب چونکہ یہودیوں کی کتاب میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی صفات کا ذکر ہوا تھا کہ ایک ایسے نبی آئیں گے۔ تو اب جب یہ نبی آ گئے تو اب مسلمانوں نے ان کو کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں آپ بھی ہمیں بتاتے تھے، تو اب آپ اسلام لے آؤ۔ تو اب تصور کریں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تورات دی، اس پر عمل کرنا، خود ہی تورات مانگتے تھے، جب تورات مل گئی تو کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ اور وہ کیسے یعنی مسلمانوں کی کتاب پر ایمان لا سکتے تھے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے ساتھ 70 آدمی گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یعنی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یعنی اب دیکھیں کہ اب کہا کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ صرف جاننا یا یہ کافی نہیں ہوتا، علم ہی کافی نہیں ہوتا، علم تو ابلیس کے پاس بہت تھا۔ اب دیکھیں ابلیس کے پاس یعنی اتنا علم تھا کہ اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، لیکن اس نے کس چیز کی وجہ سے انکار کیا اللہ کے حکم سے؟ اب دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا اور یہ مٹی سے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہو تو کوئی مٹی سے بنا ہے یا آگ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً بجا لانا چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسے بجا لاؤ۔ تو اب یہاں یعنی اب دیکھیں ان کا رویہ ابلیس کا کہ اس نے یعنی انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں کہ صرف جو جاننا ہے وہ کافی نہیں، اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں بڑے بڑے یعنی علمی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اتنی سختی ہوتی ہے، ان کے اندر عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ علوم نافع عطا کرتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس پر ہمیں یعنی اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، بار بار شکر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دے تو وہ ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور وہ نعمت یہ ہے کہ انسان کا سانس جو ایک دفعہ باہر آتا ہے اور پھر اس کے جسم کے اندر جاتا ہے۔ تو اگر ساری زندگی آپ اسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔
جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان لانے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا، متقین کا، صالحین کا، اتقیاء کا تو یہ ہے کہ سمعنا وأطعنا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات وہ سنتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پھر ایک جگہ یہ کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ یعنی ملتے ہیں ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ آمنو، یہ کون سے ایمان والے لوگ ہیں؟ یہ مدینہ میں جو مومنین تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہوئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یعنی یہودیوں کے پاس، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں، یعنی یہی چیز لے کر اللہ کے سامنے حجت پیدا کریں۔ تم انہیں یہ بتاتے ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں اور یہ ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارا عقل ٹھکانے نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے تم؟ ان اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، یعلم ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری تمام چیزوں کو، جو بھی عمل تم کرتے ہو، چاہے وہ تم چھپ کے کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، برا کرتے ہو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اس سے تو کسی ذرے کا علم بھی وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم تمام چیزوں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے، تو پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جن کو کتاب کی تعلیم نہیں ہے، جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وانہم الا یظنون، تو ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وانہم، اور نہیں وہ، الا یظنون، مگر جھوٹے خیال رکھنے والے، یعنی گمان، اپنے گمان کے مطابق وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اب دیکھیں کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہاں ایک نقطہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود میں بھی کچھ لوگ منافقین تھے۔ یہود کے 3 گروہ تھے، ایک ان کے علماء کا گروہ تھا، ایک عام لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، اور ایک منافقین تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں مومنین سے، یعنی مدینہ میں جو مسلمان مومن رہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بالکل اسی طرح جب وہاں مسلمانوں سے منافقین ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے لیڈروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے پاس ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ جب اپنے یعنی علادہ اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے کہ آپ یہ باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر کھولی ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات اور اوصاف، تو یہ آپ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، تو کل قیامت والے دن یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ اسی کو حجت بنائیں گے آپ کے لیے۔ تو کیا تم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اب یہاں دیکھیں کہ یہ بعض یہودیوں کے جو منافقانہ رویہ کی نقاب کشائی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو اس بات پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے سامنے رکھ دیتے ہو
جو وہ تمہارے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ نہ بتلاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں، یعنی ان کو کتاب کا علم نہیں ہے، صرف وہ اپنی خواہشات کے مطابق دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو ان کے اہل علم کی باتیں ہیں، تو ان کے ان پڑھ لوگ جو تھے وہ یعنی تورات سے تو بے خبر تھے، لیکن وہ آرزوئیں اور گمان بڑے رکھتے تھے، اور اسی چیز پر ان کا گزارا تھا، جس میں ان کے علماء نے ان کو مبتلا کیا ہوا تھا کہ آپ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، اگر آپ جہنم میں گئے بھی تو چند دن وہاں گزار کے پھر آپ جو ہے ہمارے بزرگ آپ کو بخشوا لیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو روش ہے یہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ ہم فضائل اتنے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج یعنی ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز ضروری نہیں ہے، اور روزہ ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، یعنی اعمال کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر نماز ضروری نہ ہوتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کفار کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر کبھی حضور یہ نہ فرماتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نماز کا قرآن میں تذکرہ نہ کرتے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی جب آپ پر سخت بخار کی کیفیت تھی، بار بار آپ غسل کر کے پھر نماز کے لیے نہ اٹھتے۔ اب دیکھیں کہ نماز جو ہے یہ کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر میں آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی اعمال بہت ضروری ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عمل ہے اور ایک امضاء کے ساتھ عمل ہے۔ تو آج ہمارے اندر عمل بہت زیادہ ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں، اور امیدیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بہت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں، جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی قرآن میں آیات ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور جتنی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ تو اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر کس طرح ہم یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی؟ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں یعنی جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منہم امیون۔ تو اب اس آیہ کریمہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف قرآن کی قرات اچھی آواز میں کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے معانی کو سمجھنا، پھر اس کی تفسیر کو سمجھنا، پھر اس کے یعنی نزول سبب کو سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ یعنی لوگ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ ایک دوسرے کو بتاتا ہے میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، 3 ختم کر لیے، میں نے 4 ختم کر لیے۔ تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی آیات آپ نے سمجھ کر پڑھی ہیں تو شاید وہ ایک آیت بھی آپ کو کہیں گے کہ مجھے پتہ نہیں ہے سمجھنے کا۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو معنی نہیں بھی آتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن یہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے
تو اگر آپ ایک دفعہ پورے رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ 4 5 6 دفعہ اس کو پڑھ لیں. یعنی صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی مقصود ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی مقصود ہے، اور پھر اصل جو چیز ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب دیکھیں کہ قرآن میں آج تک کوئی بھی ایک زیر زبر شد مد کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے لیکن نفس پرستی کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو اس بندے کے پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ دنیاوی طور پر بہت لوگ بڑی بڑی چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ان علوم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا حقیقی طور پر. تو جو بھی اللہ کا حکم ہو تو ہمیں سمعنا و اطعنا، جب ہم سن لیں تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یہاں یہودیوں کا یعنی ذکر شروع ہو رہا ہے جو منافق تھے، یعنی مسلمانوں سے ملتے تھے تو اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کے لیے یعنی وہ تمام پیشن گوئیوں اور علامت بیان کرتے ہیں جو ان کی مذہبی کتاب میں موجود تھی. تو اب دیکھیں کہ یہود آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو. تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے منافقین جو ظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے تھے. تو ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں نقاب کشائی کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے چال باز تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس آتے تو وہاں ان کا چہرہ اور ہوتا تھا. وہاں کہتے کہ تم نے وہ باتیں کیوں بتا دی مسلمانوں کو جو اللہ نے ہمیں بتا رکھی ہیں. کون کون سی باتیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کے اوصاف، کیونکہ تورات میں نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ ہے تھا کہ آنے والے رسول میں کون کون سی خوبیاں ہوں گی. جس طرح سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی من الذین نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اب دیکھیں کہ پھر یعنی دوسری جگہ پہ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی التوراۃ، میں تو تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تورات کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور پھر سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے یہ. تو ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اور ان کے بعد لوگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ان کے جو ہوشیار لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو ورنہ قیامت کے روز یہ مسلمان آپ کے خلاف اسی چیز کو حجت قائم کریں گے کہ اگر تم کو پتہ تھا تو پھر مانتے کیوں نہیں تھے. افلا تعقلون، کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے. بظاہر تو یہ عقل کی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ خود ہی یعنی بے عقل ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے کتاب میں سے جو چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے
کہ یہود میں سے بھی بعض لوگ جو تھے وہ منافقین تھے، اور قیامت کے دن پھر لوگ اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھگڑیں گے، آخرت میں جھگڑا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں اپنے حق کے بارے میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دیں گے. اور پھر اس آیت سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ عقل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے. بعض لوگ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کے ساتھ یعنی بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت میں ہوشیار ہوں بڑا. تو اب دیکھیں کہ ہوشیاری یہ نہیں ہے، ہوشیاری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے ساتھ سچا ہونا، اپنے ذات کے ساتھ سچا ہونا، مسلمانوں کے ساتھ سچا ہونا، انسانوں کے ساتھ سچا ہونا. تو اب دیکھیں کہ بعض لوگ اپنی غلطیوں کو کور کرنے کے لیے بندوں کے سامنے بڑا اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں، اور جب ان کی جو ظاہری مجلس ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے اور باطنی مجلس اور ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، جیسے قرآن میں بھی بتایا گیا کہ میں نے آپ کو ماؤں کے پیٹوں سے بالکل ایسے پیدا کیا کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو ان میں بھی اب دیکھیں کہ یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ علماء تھے، کچھ لوگ ان پڑھ تھے اور کچھ لوگ منافقین تھے. تو اب دیکھیں کہ آج الحمدللہ یعنی مسلمان بھی خواہشات کے پیچھے اور اپنی یعنی مرضی کے مطابق یعنی بہت سارے قرآنی آیات کو تعویل کرنے میں. تو اب دیکھیں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آج ہم ایسی کوئی بات کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو ہمیں آخرت کا منظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم وہاں کیا جواب دیں گے. اب دیکھیں کہ اب جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں، ایک تو وہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنا، یعنی صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کے تفسیر کو سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. یعنی جتنا آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں. اب دیکھیں کہ ویسے ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو دنیاوی باتیں وہ بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، لیکن جب قرآن اور سنت کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے. یعنی اور اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہم بات کرنا بھی چاہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیندار آدمی ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، چاہے تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اب دیکھیں کہ قرآن یعنی ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جن کے دل نرم ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائیں، ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں انسانیت کو یہ قرآن کا امن اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس درس قرآن کی مجلس میں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لائیو سن رہے ہیں اس کو، میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حضرات پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور اور مزین فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارا مونس و غمخوار بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.